بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں ویورز آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے کنسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کے حوالے سے ہے، اور اس میں ہمارا ٹاپک ہے ہائی کورٹ پہ۔ پاکستان میں کل جو ہے وہ 5 ہائی کورٹس ہیں، جیسے کہ ہر ایک پروونس کے لیے الگ الگ اپنا ہائی کورٹ ہے، اور ہائی کورٹ ایک پروونس کی سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے۔ جس طرح سے سپریم کورٹ پورے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، تو اس طرح ہائی کورٹ جو ہے وہ ایک پروونس کی سب سے بڑی عدالت ہے۔ تو پاکستان میں 4 پروونسز ہیں، اور ہر پروونس کے لیے اپنا الگ الگ ہائی کورٹ ہے، اور اسلام آباد جو ہے جو کیپٹل ٹیریٹری ہے اس کے لیے الگ سے اپنا ہائی کورٹ ہے۔ تو ٹوٹل جو ہے پاکستان میں 5 ہائی کورٹس ہیں۔ تو اب یہاں پہ جو ہم آرٹیکل اسٹڈی کریں گے اس میں بتایا گیا ہے کہ ہائی کورٹ میں کتنے ججز ہوں گے، ان کی ریٹائرنگ ایج کیا ہے، اگر کوئی جج ایبسنٹ ہے تو ان کی جگہ کون ہوگا، اگر چیف جسٹس ایبسنٹ ہے تو ان کی جگہ پہ کون آئے گا۔ یہ ساری باتیں آج کے لیکچر میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ آرٹیکل 192 سے، کنسٹیٹیوشن آف ہائی کورٹ۔ یہاں پہ آرٹیکل 192 ہمیں بتاتا ہے کہ جو ہائی کورٹ ہے ان کی کنسٹیٹیوشن کیسے ہوگی۔ کنسٹیٹیوشن کا مطلب یہاں پہ تشکیل ہے کہ کتنے ججز بیٹھیں گے یہاں پہ اور کون ان کو اپوائنٹ کرے گا۔ A high court shall consist of a chief justice۔ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ مشتمل ہوگا ایک چیف جسٹس پہ۔ اب یہ جو چیف جسٹس ہیں یہ اس ہائی کورٹ کا سربراہ ہے۔ اینڈ سو مینی ادر ججز ایز میں بی ڈٹرمائنڈ بائی لا۔ اور چیف جسٹس کے ساتھ جو ہے مینی ادر ججز بھی ہوں گے، کچھ ججز ہوں گے جن کی تعداد جو ہے وہ ان کی تعداد کا تعین جو ہے وہ قانون کے مطابق کیا جائے گا۔ اور انٹل سو ڈٹرمائنڈ، اور قانون کے مطابق اگر ان کی تعین نہیں ہوتا، ایز میں بی فکسڈ بائی دا پریزیڈنٹ، تو پھر جو صدر پاکستان ہے وہ جیسے کہے گا تو وہ تعداد فکس کرے گا۔ تو یہاں پہ ہائی کورٹ میں ایک چیف جسٹس ہوگا اور اس کے ساتھ ادر ججز ہوں گے۔ The Sindh and Balochistan High Court shall cease to function as a common high court for the provinces of Balochistan and Sindh۔ تو یہ جو آئین پاکستان ہے 1973 کا، جب یہ آئین جو ہے یہ انفورس ہوا تو اس ٹائم سندھ اور بلوچستان کے لیے ایک ہی ہائی کورٹ تھا، کامن ہائی کورٹ، یعنی ایک ہائی کورٹ تھا جو سندھ اور بلوچستان کے میٹر کو سنتا تھا۔ تو یہاں پہ آرٹیکل 192 میں یہ اس بات کو واضح کیا کہ یہاں پہ کلاس 2 نے وہ جو کامن ہائی کورٹ تھا سندھ اور بلوچستان کے لیے، اس نے اپنی فنکشن جو ہے یہاں پہ سیز کر دی ہیں، یعنی کہ اس ہائی کورٹ کو ختم کر دیا گیا، اور سندھ کے لیے اپنا الگ ہائی کورٹ اسٹیبلش ہوا اور بلوچستان کے لیے اپنا الگ ہائی کورٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہوا۔ تو اس کو یہاں پہ نیچے کلاس 3 میں اسٹیبلش کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ تو فنکشن سیز ہو گئی ہائی کورٹ کی۔ دا پریزیڈنٹ شیل بائی آرڈر اسٹیبلش اے ہائی کورٹ فار ایچ آف دا پروونسز آف بلوچستان اینڈ سندھ۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو صدر پاکستان ہے وہ اپنا آرڈر جاری کرے گا، اور اس آرڈر میں وہ جو ایچ پروونسز ہے یعنی بلوچستان ہے اور سندھ ہے، دونوں کے لیے الگ الگ ہائی کورٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کرے گا، یہ آرڈر جاری کرے گا۔ اینڈ میں میک سچ پروویژن ان دا آرڈر فار دا پرنسپل سیٹ آف دا 2 ہائی کورٹس۔ اور یہاں پہ جو صدر پاکستان اپنا آرڈر جاری کرے گا تو پرنسپل سیٹس کے حوالے سے ان دونوں ہائی کورٹس کا بھی ذکر کرے گا کہ ان کی پرنسپل سیٹ کہاں پہ ہوں گی۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم پنجاب ہائی کورٹ پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کا جو ہائی کورٹ ہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہے۔ اس طریقے سے پشاور کا جو ہے کے پی کے کا تو وہ پشاور میں ہے، اور سندھ کی بات کریں تو وہ کراچی میں ہے، بلوچستان کی بات کریں تو وہ کوئٹہ میں ہے۔ تو یہاں پہ جو یہ پرنسپل سیٹس ہیں، تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ ہیں وہ جب بلوچستان اور سندھ کے لیے ان کے لیے الگ الگ ہائی کورٹ کے حوالے سے اسٹیبلش کے حوالے سے آرڈر جاری کرے گا، تو اس آرڈر میں اس بات کا ذکر بھی کرے گا کہ ان دونوں ہائی کورٹس کے جو پرنسپل سیٹ ہیں وہ کون سی سٹی میں ہوں گے۔ اور ساتھ ساتھ آگے کہتے ہیں کہ ٹرانسفر آف دا ججز آف دا کامن ہائی کورٹ۔ اب جو کامن ہائی کورٹ تھا جو سندھ اور بلوچستان کے میٹر کو سنتا تھا، ان کے جو ججز ہیں ان کے ٹرانسفر جو ہے وہ کون سا جج کون سے ہائی کورٹ میں جائے گا، کون سے والا جج جو ہے وہ بلوچستان جائے گا اور کون سا جج جو ہے وہ سندھ جائے گا، تو اس کا ذکر بھی جو ہے وہ صدر اپنے آرڈر میں کرے گا۔ Transfer of cases pending in the common high court immediately before the establishment of 2 high courts, and generally for matters consequential or ancillary to the common high court is ceasing to function and the establishment of the 2 high court as may deemed fit۔ تو اس طریقے سے یہاں پہ جو کیسز پینڈنگ ہیں کامن ہائی کورٹ کے سامنے، تو ان کو کون سے کیسز کو جو ہے وہ سندھ بھیجا جائے گا اور کون سے کیسز کو بلوچستان بھیجا جائے گا۔ یہ اس ٹائم کی بات ہے جب یہ دونوں ہائی کورٹ اسٹیبلش ہوئی تھی۔
جورسڈکشنز کی بات کریں یہاں پہ، دا جورسڈکشنز آف اے ہائی کورٹ میں بائی ایکٹ آف مجلس شورا پارلیمنٹ بی ایکسٹینڈیڈ ٹو اینی ایریا ان پاکستان ناٹ فارکمنگ پارٹ آف اے پروونس. عام طور پر ایسا ہے کہ ایک ہائی کورٹ جو ہے وہ اپنے جورسڈکشنز کو ایک پروونس کے اندر جو ہے وہ ایکسرسائز کرتا ہے. ہم یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ کی ایگزامپل لیتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ جو ہے ان کی جو جورسڈکشنز ہیں وہ پورے پنجاب تک ہے، جو پورا پنجاب پروونس ہے، تو ہائی کورٹ یہاں پہ پورے پروونس میں اپنے جورسڈکشنز کو ایکسرسائز کر سکتا ہے. لیکن یہاں پہ کلاس 4 کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ اگر کوئی لا پاس کرتا ہے اور اس لا کے مطابق جو ہائی کورٹ ہیں وہ ان کی جو جورسڈکشنز ہیں وہ پروونس سے باہر کسی بھی ایریا میں ان کی جو پاورز ہیں، جو جورسڈکشنز ہیں، ان کو ایکسٹینڈ کر سکتا ہے. یعنی اپنے پروونس کے علاوہ کسی اور ایریا میں بھی ہائی کورٹ جو ہے اپنے جورسڈکشنز کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن یہ ہوگا بائی ایکٹ آف پارلیمنٹ ہوگا. اس کے بعد ہے آرٹیکل 193 اپوائنٹمنٹ آف ہائی کورٹ ججز. ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگی؟ تو ان کی اپوائنٹمنٹ کا جو طریقہ کار ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ دا چیف جسٹس اینڈ ایچ آف ادر ججز آف ہائی کورٹ شیل بی اپوائنٹڈ بائی دا پریزیڈنٹ ان اکارڈنس ود آرٹیکل 175A. تو اس میں کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہیں اور اس کے ساتھ جو ادر ججز ہیں ہائی کورٹ میں، تو ان کی اپوائنٹمنٹ صدر پاکستان کرے گا اور آرٹیکل 175A جو آئین پاکستان کا ہے اس کے مطابق کرے گا. اب یہ جو آرٹیکل 175A ہے اس پہ میں نے تفصیلی ایک لیکچر ریکارڈ کیا ہوا ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. آرٹیکل 175A میں بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگی، ہائی کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوگی اور فیڈرل شریعت کورٹ کے ججز کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوں گی. تو ایک تفصیلی لیکچر جو ہے وہ ریکارڈڈ ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. Clause 2. A person shall not be appointed a judge of a high court unless he is a citizen of Pakistan, is not less than 45 years of age. اب یہاں پہ کلاس 2 میں جو ہے ہائی کورٹ کی جج کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ بتائی گئی ہے کہ ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے کون کون سی کوالیفیکیشن کا ہونا ضروری ہے. تو سب سے پہلے یہاں پہ اس کو سٹیزن آف پاکستان ہونا ضروری ہے، پاکستان کا شہری ہونا لازمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ایج ہے وہ 45 ایئرس سے کم نہیں ہونی چاہیے. آگے کہتے ہیں he has for a period of or for a periods aggregating not less than 10 years been an advocate of a high court including a high court which existed in Pakistan at any time before the commencing day. کلاز اے میں یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے کم سے کم 10 سال جو ہے وہ ہائی کورٹ کی پریکٹس کر چکا ہو. یعنی اگر آپ نے ہائی کورٹ کا جج بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے ہائی کورٹ کی جو پریکٹس ہے، جو وکالت ہے، آپ نے کم سے کم 10 سال کی ہو، 10 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں پہ جو ورڈ ہے پیریڈز ایگریگیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر 5 سال جو ہے وہ ہائی کورٹ کی وکالت کی، اس کے بعد آپ نے اس میں بیچ میں بریک لے لیا، آپ نے کہیں پہ ملازمت اختیار کر لی یا بیچ میں کسی بھی طریقے سے آپ نے کوئی بیچ میں ڈسٹنس آ گیا، دوبارہ آپ نے پھر جو ہے جا کے جو وکالت ہے وہ شروع کی اور آگے جو ہے آپ کے مزید 5 سال پورے ہو گئے. تو ایگریگیٹنگ یعنی دونوں کو ملا کے آپ کے جو ہے وہ 10 سال پریکٹس جو ہے وہ ہونی چاہیے ہائی کورٹ کی. تو یہ پہلی یہاں پہ شرط ہو گئی. اب کلاس بی میں کیا کہتے ہیں؟ اب یا تو یہ ہونا چاہیے، یہاں پہ ورڈ ہے اور، یعنی ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ جو کوالیفیکیشن ہے یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، نہیں، ان تینوں میں سے کوئی ایک ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پہ ورڈ ہے اور، یا یہ اور یا یہ. اب کلاس بی میں کیا کہتے ہیں؟ ہی از and has for a period of not less than 10 years been a member of a civil service prescribed by law for the purpose of this paragraph and has for a period not less than 3 years served as or exercised the function of a district judge in Pakistan. اب دوسری یہاں پہ جو کوالیفیکیشن بتائی گئی ہے کہ یا تو یہاں پہ 10 سال کا جو بطور ہائی کورٹ وکیل جو ہے پریکٹس ضروری ہے، یا یہ ہوگا یہاں پہ کہ آپ نے کم سے کم 10 سال جو ہے وہ سول سروس میں گزارے ہوں، یعنی کہ ایسے سول سروس جس سے آپ آگے جا کے ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے اہل ہو جاتے ہیں. تو اب ہمیں یہ لا بتاتا ہے ایسی ملازمتیں ہیں کہ جس کے لیے یہ چیز واضح ہے کہ اگر آپ یہ ملازمت اتنے عرصہ کرتے ہیں، 10 سال کرتے ہیں، 15 سال، تو اس کے بعد آپ ہائی کورٹ کے جج بن سکتے ہیں. تو اگر ایسی کوئی ملازمت ہے اور آپ نے اس میں 10 سال گزارے ہیں، ملازمت کی ہوئی ہے، تو اس کے بعد آپ ہائی کورٹ کے جج بن سکتے ہیں. اور آگے اس کے علاوہ
اس میں کہتے ہیں کہ اگر کم سے کم یہاں پہ 3 سال پاکستان کے کسی بھی حصے میں بطور ڈسٹرکٹ جج جو ہے آپ نے اپنے فنکشن کو ایکسرسائز کیا ہے. اور اس کے علاوہ آگے کہتے ہیں اور یا یہ ہونا چاہیے ہی ہیز فار اے پیریڈ آف ناٹ لیس دین 10 ایئرس ہیلڈ اے جوڈیشل آفس ان پاکستان. کم سے کم 10 سال یہاں پہ جوڈیشل آفس میں جو ہے وہ ملازمت ہو چکی ہو. تو یہ ان تینوں میں سے کوئی بھی کنڈیشن اگر پوری ہے تو ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ اپوائنٹ ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ ایکسپلینیشن ہے. ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جو اوپر یہاں پہ ٹائم پیریڈ ہے, یہاں پہ 10 ایئرز, یہاں پہ 3 ایئرز, یہاں پہ 10 ایئرز, اوپر بھی 10 ایئرز, تو یہ سارا ان ٹائم کو کیسے جو ہے وہ کمپیوٹ کیا جائے گا, شمار کیا جائے گا, تو اس کے حوالے سے یہ ایکسپلینیشن ہے. In computing the period during which a person has been an advocate of a high court or held judicial office. ابھی جو اوپر ہم نے دیکھ لیا کہ جو ہائی کورٹ کی پریکٹس ہے وہ 10 سال یا جوڈیشل آفس جو ہے 3 سال کے لیے یا 10 سال کے لیے وہ ہیلڈ کیا ہو, تو اس میں کہتے ہیں کہ there shall be included any period during which he has held judicial office after he becoming an advocate. ان کو اگر میں سیدھے سمپل الفاظ میں یہ بتاؤں کہ آپ ایک وکیل بن گئے, وکیل بننے کے بعد آپ نے آگے جا کے کوئی جوڈیشل آفس آپ نے جوائن کیا, یا آپ جوڈیشل آفیسر تھے اور آپ نے جا کے پھر وکالت کی اور وکالت شروع کی, تو جیسا بھی ہے ان ٹائم کو کنکلوڈ کر کے کمپیوٹ کر کے شمار کیا جائے گا. ان دس آرٹیکل ڈسٹرکٹ جج مینز جج آف اے پرنسپل سول کورٹ آف اوریجنل جورسڈکشنز. تو اوپر جو بات یہاں پہ ذکر ہوا ہے کہ ڈسٹرکٹ جج کے طور پر بھی آپ 3 سال رہ چکے ہوں تو آپ ہائی کورٹ کا جج بننے کے لیے اہل ہیں. تو ڈسٹرکٹ جج وہ جج جو کہ ایک ڈسٹرکٹ کا جو ڈسٹرکٹ کی جو اوریجنل جورسڈکشنز ہیں اس کا سربراہ کے طور پر جو ہے وہ رہ چکا ہو. آرٹیکل 194 اوتھ آف آفس. اب ہائی کورٹ کا جج اپوائنٹ ہونے کے بعد اپنے آفس کو جوائن کرنے سے پہلے حلف اٹھایا جاتا ہے. Before entering upon office, the Chief Justice of a High Court shall make before the Governor. جو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہوگا وہ صوبے کا جو گورنر ہے اس کے سامنے حلف اٹھائے گا. اینڈ اینی ادر جج آف ہائی کورٹ شیل میک بیفور دا چیف جسٹس. اور ہائی کورٹ کے جو ادر ججز ہیں اگر ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہیں تو اسی ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہیں اس کے سامنے وہ حلف اٹھائیں گے. اوتھ ان دا فارم سیٹ آؤٹ ان دا 3rd شیڈول. تو یہ جو ہمارا کنسٹیٹیوشن ہے اس کے آخری میں شیڈول دیے گئے ہیں. تو 3rd شیڈول جو ہے اس میں وہاں پہ ذکر ہے کہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اور ہائی کورٹ کے جو ادر ججز ہیں وہ کیسے حلف اٹھائیں گے. تو 3rd شیڈول میں اس کا ذکر ہے. تو 3rd شیڈول کے مطابق یہاں پہ وہ حلف اٹھائیں گے. اور اس کے ساتھ یہاں پہ ایک شرط ہے, پرووائڈیڈ دیٹ دا چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ شیل میک اوتھ before the president and other judges of the court shall make oath before the chief justice of the Islam Abad High Court. تو یہ جو اوپر ہم نے بات کی یہ چاروں پروونسز کے جو ہائی کورٹ ہیں ان کے چیف جسٹس اور ادر ججز کے حوالے سے ہیں. اور یہاں پہ پروویزو میں یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہیں وہ صدر پاکستان کے سامنے حلف اٹھائے گا, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ادر ججز ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے حلف اٹھائیں گے اسی 3rd شیڈول کے مطابق. اب ہائی کورٹ کے جو ججز کی ریٹائرنگ جو ایج ہے وہ یہاں پہ آرٹیکل 195 میں بتایا گیا ہے. A judge of a high court shall hold office until he attains the age of 62 years unless he sooner resign or is removed from office in accordance with the constitution. تو یہاں پہ ریٹائرنگ ایج جو ہے ہائی کورٹ کے جج کی وہ 62 ایئرز ہیں کہ جب اس کی ایج جو ہے وہ 62 ایئرز ہو جائیں گی تو یہ یہاں پہ ریٹائر ہو جائے گا جب تک کہ یہ اپنا ریزائن نہیں کرتا یا اس کو آفس سے ہٹایا نہیں جاتا. اس کے بعد ہے آرٹیکل 196 ایکٹنگ چیف جسٹس. اگر کسی بھی ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے اس کی آفس کسی بھی وجہ سے ویکنٹ ہے, یا وہ بیرونی دورے پہ چلا گیا, یا اس نے ریزائن کر لیا, یا اس کو ہٹایا گیا, یا کسی بیماری کی وجہ سے, یعنی کسی بھی ریزن کی وجہ سے, تو ایکٹنگ چیف جسٹس کون ہوگا؟ ایٹ اینی ٹائم وین دا آفس آف چیف جسٹس آف ہائی کورٹ از ویکنٹ. تو یہاں پہ کہتے ہیں کسی بھی وقت جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جو آفس ہے وہ ویکنٹ ہے, the chief justice of a high court is absent یا وہ absent ہے, is unable to perform the function of his office due to any other cause, یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے اس کی آفس جو ہے وہ خالی ہے, تو ایکٹنگ چیف جسٹس کون ہوگا؟ the president shall appoint one of the other judges of the high court or may request one of the judge of the supreme court to act as chief justice. تو صدر پاکستان جو ہے وہ کیا کرے گا کہ اسی ہائی کورٹ کے جو ادر ججز ہیں ان میں سے کسی کو اپوائنٹ کر دے گا بطور ایکٹنگ چیف جسٹس, یا جو صدر پاکستان ہے وہ سپریم کورٹ کے کسی جج کو ریکویسٹ کرے گا کہ آپ آ جائیں
اور یہاں پہ ہائی کورٹ میں بطور چیف جسٹس آپ اپنے فنکشنز کو پورا کریں. اس کے بعد یہاں پہ ہیں آرٹیکل 197 ایڈیشنل ججز. یہاں پہ اضافی ججز جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں اپوائنٹ کیے جا سکتے ہیں کسی بھی ضروری میٹرز کے حوالے سے. تو ایڈیشنل ججز کو کب, کیسے اور کون اپوائنٹ کرے گا دیکھتے ہیں ذرا. ایٹ اینی ٹائم وین دا آفس آف اے جج آف اے ہائی کورٹ از ویکنٹ. تو ہائی کورٹ کا کوئی بھی جج ہے, یہاں پہ چیف جسٹس کی بات نہیں ہے, چیف جسٹس کا ہم نے اوپر دیکھ لیا, ہائی کورٹ کے جو ادر ججز ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ہائی کورٹ کا کوئی بھی جج ہے ان کی جو آفس ہے وہ ویکنٹ ہے, یعنی وہ اویلیبل نہیں ہے ہائی کورٹ میں. A judge of a high court is absent, یا وہ کسی بھی وجہ سے ایبسینٹ ہے, اور is unable to perform the function of his office due to any other cause, یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے وہ اپنے فنکشنز کو پرفارم نہیں کر رہا. For any reason it is necessary to increase the number of judges of a high court. اب ہائی کورٹ کے سامنے کوئی ایسا میٹر پیش آیا کہ وہاں پہ ہائی کورٹ کی ججز کی جو تعداد ہے اس کو بڑھانا ضروری ہے. The president میں, اب صدر کیا کرے گا, in manner provided in clause 1 of article 193 appoint a person qualified for appointment as a judge of a high court to be additional judge of the high court for such period as the president may determine, being a period not exceeding such period if any as may be prescribed by law. تو یہاں پہ صدر پاکستان کیا کرے گا کہ جو طریقہ کار اوپر ہم نے دیکھ لیا, جو کوالیفیکیشنز بتائی گئی ہیں آرٹیکل 193 کلاز اے میں, اگر کوئی بھی پرسن جو ہے وہ ان کوالیفیکیشنز کے اوپر جو ہے وہ پورا اترتا ہے تو ان کو یہاں پہ ہائی کورٹ کا جو ہے وہ بطور ایڈیشنل جج جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیا جائے گا. آرٹیکل 198 سیٹ آف دا ہائی کورٹ. اب جو چاروں ہائی کورٹس ہیں اور استاد میں اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہیں, تو ان کی پرنسپل سیٹ کہاں پہ ہے؟ پرنسپل سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو بنیادی جو سیٹ ہے وہ کہاں پہ ہے, اور ان کے جو بینچز ہیں وہ کہاں کہاں پہ ہوں گے. Each high court in existence immediately before the commencing day shall continue to have its principal seat at the place where it had such seat before that day. یہاں پہ اس آرٹیکل میں ایک ورڈ ہے کمنسنگ ڈے. یہ کمنسنگ ڈے جب بھی آپ کو اس کنسٹیٹیوشن میں کہیں پہ بھی نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس دن یہ کنسٹیٹیوشن انفورس ہوا, تو اس کی امپلیمنٹیشن شروع ہوئی جس دن, تو اس کو کہتے ہیں کمنسنگ ڈے. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ ایچ ہائی کورٹ, تو جو بھی ہائی کورٹ ہیں پاکستان میں ان ایگزسٹنس, جو جہاں پہ موجود ہیں جس دن یہ کنسٹیٹیوشن انفورس ہوا, اور انفورس ہونے کے ساتھ اسی دن جو بھی ہائی کورٹ جہاں پہ ایگزسٹ کر رہا ہے, جہاں پہ موجود ہے, تو اس کی پرنسپل سیٹ وہیں پہ ہی ہوگی. جیسے کے پی کے ہے خیبر پختونخوا, تو اس کی جو پرنسپل سیٹ ہے وہ پشاور میں ہے, پشاور ہائی کورٹ ہے. اور پنجاب کی بات کریں تو لاہور ہائی کورٹ, وہ لاہور میں پرنسپل سیٹ ہیں. سندھ کی بات کریں تو وہ کراچی میں ہے, اور بلوچستان کی بات کریں تو وہ کوئٹہ میں ہے. اور اس طریقے سے اسلام آباد کی بات کریں تو وہ اسلام آباد کا اپنا ہائی کورٹ اسلام آباد میں ہی ہے. تو یہ ان کے پرنسپل سیٹس ہیں. اب ان کے بینچز ہیں, وہ بینچز کہاں پہ ہیں وہ ہم نیچے اسٹڈی کریں گے. دا ہائی کورٹ فار اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری شیل ہیو اٹس پرنسپل سیٹ ایٹ اسلام آباد. تو وہی بات کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا جو اپنا ہائی کورٹ ہے اس کی پرنسپل سیٹ اسلام آباد میں ہی ہے. کلاس 2 ایچ ہائی کورٹ and the judges and divisional courts thereof shall sit at its principal seat and the seats of its benches and may hold at any place within its territorial jurisdiction circuit courts consisting of such of the judges as may be nominated by the chief justice. تو ہائی کورٹ جو ہے اور ان کے ساتھ جو ڈویژنل کورٹس ہیں, جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں, تو وہ جہاں پہ ہیں ان کی اپنی پرنسپل سیٹ پہ وہ بیٹھیں گے, وہاں پہ اپنے آفس جو ہے وہ ہولڈ کریں گے. ججز بھی وہاں پہ بیٹھیں گے, ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہوگی تو چیف جسٹس ان کو نامینیٹ کرے گا. اب یہاں پہ کلاس 3 میں بینچز کی بات کی گئی ہیں. دا لاہور ہائی کورٹ شیل ہیو اے بینچ ایچ ایٹ بہاولپور, ملتان اینڈ راولپنڈی. تو پنجاب کا جو ہائی کورٹ ہے وہ ہے لاہور ہائی کورٹ. اب لاہور ہائی کورٹ کے بینچز ہیں پنجاب میں, تو ایک بینچ جو ہے وہ بہاولپور میں ہے, دوسرا ملتان میں ہے, اور تھرڈ جو ہے وہ راولپنڈی میں ہے. تو اس طریقے سے جو سندھ کا جو ہائی کورٹ ہے ان کا بینچ جو ہے وہ سکر میں ہے. اور اس طریقے سے پشاور ہائی کورٹ کے جو بینچز ہیں وہ ایبٹ آباد, منگورا اور ڈیر اسماعیل خان میں ہیں. اور اس طرح جو بلوچستان ہائی کورٹ ہیں ان کے جو بینچز ہیں وہ سیبی اور تربت میں ہیں. ایچ آف ہائی کورٹس may have benches at such other places as the governor may determine on the advice of the cabinet and in consultation with the chief justice of the high court. تو اوپر جو ہم نے بینچز دیکھ لیے ہیں کہ کون کون سی سٹیز میں کس کس ہائی کورٹ کے بینچز ہیں, تو ان کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے کہ اگر کسی اور سٹی میں بھی بینچ ہونا ضروری ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ جو گورنر ہے وہ
اپنی کیبنٹ کی ایڈوائس پہ جو ہے وہ بینچز کو بڑھا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے کنسلٹیشن ہوگی جو اسی ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے۔ A bench referred to in class 3 اور established under class 4، جو بینچز کا ہم نے ذکر کیا کلاس 3 میں اور یہاں پہ کلاس 4 میں جو اسٹیبلش کیا جائے گا، shall consist of such other judges of the high court as may be nominated by the chief justice from time to time for a period of not less than 1 year۔ تو یہ جو بینچز ہوں گے اس میں ہائی کورٹ کے ججز جو ہے وہاں پہ ان کو نومینیٹ کیا جائے گا، اور جو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے وہی ٹائم ٹو ٹائم ان کو وہاں پہ نومینیٹ کرے گا، اور ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 1 سال سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ Clause 6. The governor in consultation with the chief justice of the high court shall make rules to provide the following matters، that is to say، اب جو صوبے کا جو گورنر ہے وہ اسی صوبے کا جو ہائی کورٹ ہے ان کے چیف جسٹس سے کنسلٹیشن کرے گا، مشورے کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے اب یہاں فالوئنگ میٹرز ہیں ان کے حوالے سے وہ رولز بنائے گا۔ Assigning the area in relation to which each bench shall exercise jurisdictions vested in the high court and for all incidental, supplemental or consequential matters۔ تو یہاں پہ جو گورنر ہے وہ چیف جسٹس کے ساتھ کنسلٹیشن کرنے کے بعد رولز بنائے گا کہ ہائی کورٹ کے جو بینچز ہیں اس بینچ کا جو جورسڈکشنز ہیں وہ کتنی ہیں، یعنی یہ بینچ جو ہے کون کون سی سٹیز کے میٹر کو سن سکتا ہے، اور جو بھی وہاں پہ انسیڈنٹل کوئی بھی میٹر آتے ہیں تو تمام میٹرز کے حوالے سے جو رولز ہیں وہ یہاں پہ گورنر جو ہے وہ چیف جسٹس کے ساتھ کنسلٹیشن کرنے کے بعد رولز بنائے گا۔ تو یہاں تک ہم نے جو ہائی کورٹس کے ریلیٹڈ آرٹیکل 198 تک اسٹڈی کر لی ہیں۔ اب نیکسٹ جو آرٹیکل ہے 199 جو ریٹس کے حوالے سے ہیں وہ انتہائی امپورٹنٹ لیکچر ہیں، وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں وہ اسٹڈی کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں ویورز آپ کے لیے آج کا لیکچر انتہائی انفارمیٹیو رہا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ۔